سب سے پہلے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہ اپرچونٹی دی کہ یہاں پر انوائٹ کیا. آئی فیل ریئلی آنرڈ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا نام ارم ارشاد ہے اور میں نے پی ایچ ڈی کر رہی ہوں پازیٹیو سائیکالوجی اینڈ لیڈرشپ میں. آئی ایم فاؤنڈر آف پازیٹیو سائیکالوجی سینٹر ہیئر ان پاکستان, جو کہ سب سے پہلی دفعہ جو ہے وہ پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہم نے ہیپینس ریسرچ لیب کا پروجیکٹ جو ہے وہ انیشیٹ کیا ہے. اب سینٹر فار پازیٹیو سائیکالوجی ہے کیا, یا ہمیں اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ سب سے پہلے ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں ٹریننگ, ریسرچ, ایجوکیشن اور سائنس آف پازیٹیو سائیکالوجی کو. اب سائنس آف پازیٹیو سائیکالوجی کیا ہے کہ ہم سب بہت زیادہ واقف ہیں سائیکالوجی سے. کلینکل سائیکالوجی ہو گئی جو کہ کام کرتی ہے کہ جو چیزیں ہمارے اندر فنکشنل نہیں ہیں یا جو ڈس آرڈرز ہیں یا وہ چیزیں جو ڈس ایبلٹیز ہیں ہم ان کو فکس کرنے کے اوپر کام کرتے ہیں. وہ سائیکالوجی ہمیں دیتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں ریپیئر ماڈل کہتے ہیں. لیکن پازیٹیو سائیکالوجی کہتی ہے کہ جو آپ کے اندر آلریڈی کام کر رہا ہے اس کو آپٹمائز کیسے کریں. جیسے اسٹرینتھ بلڈنگ کیا ہے, ہم نہ صرف اپنی اسٹرینتھ کو پہچانیں بلکہ اس کو آپٹمائز کریں, اس کے اوپر ڈیولپ کریں. تو یہ پوری کی پوری ایک سائنس ہے آپٹیمل ہیومن فنکشننگ کی. پازیٹیو سائیکالوجی سینٹر جو ہے وہ ایسے اسکل سیٹ, ایسے لائف اسکلز جو ہے وہ سکھانے کی کوشش میں ہے, اس کو لوگوں میں انجیکٹ کرنے کے پروسیسز اور سسٹمز ڈیزائن کر رہا ہے, انٹرونشنز ڈیزائن کر رہا ہے. اور یہ جو فیلڈ ہے یہ پچھلے کوئی 20 سالوں سے جو ہے وہ امریکہ سے انیشیٹ ہوئی ہے اور ابھی پوری دنیا میں اس کے سینٹرز بن رہے ہیں. اور اس کے اوپر بہت زیادہ امپیریکل ڈیٹا موجود ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو ریزیلینٹ بنایا جا سکتا ہے, کس طرح لوگوں کو آپٹمسٹک بنایا جا سکتا ہے, کس طرح ایکچولی لوگوں کو آرٹ آف بینگ سیلف سیٹسفائیڈ یا زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیسے سکھایا جا سکتا ہے, زندگی میننگ فل کیسے بن سکتی ہے. سو اٹس اے ویری واسٹ انٹرسٹنگ فیلڈ اینڈ ریلیونٹ فار ٹوڈیز لائف. جو ہمارے چیلنجز ہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہماری پریویس جنریشنز کے پاس نہیں تھیں. جیسے مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے جی ہمارے پاس, جس شخص کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو وہ خوش کیسے رہ سکتا ہے یا وہ آپٹمسٹک کیسے ہو سکتا ہے. تو آئی واز تھنکنگ دی ادر ڈے کہ ہماری جو پرانے 20 سال پہلے جو ہمارے فور فادرز تھے ان کے پاس ہماری کوالٹی آف لائف جو ہے وہ ان سے بہت بہتر ہے, ہم بہت آسان زندگی جی رہے ہیں. بٹ ہماری جو سیلف سیٹسفیکشن ہے یا ہماری زندگی میں جو اطمینان ہے, جو خوشی ہے, وہ اس لیول پہ نہیں ہے. لیکن ان کے پاس جو تھا وہ کیا تھا, کیریکٹر ویلیوز تھیں ان کے اندر, زندگی ڈیسیژن میکنگ کا سکل تھا, وہ مشاورت کرتے تھے. ان کے پاس اگر کوئی ایشو ریزالو کرنا ہوتا تھا, ان کے اندر سوشل سکلز تھے, ان کے اندر جو ہے وہ ایشوز کو ہینڈل کرنے کا آرٹ تھا. سو آئی تھنک واپس میں یہ لنک کروں گی کہ پازیٹیو سائیکالوجی جو ہے اٹ ڈیلز ود لائف اسکلز, اسٹرینتھ بلڈنگ, اینڈ اٹ ایکچولی ٹیل یو آل دا سائنس بیہائنڈ ڈیلنگ ود دوز لائف اسکلز. اور اس میں ہم ابھی جو ہے وہ جیسے میں نے کہا 3 پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. ایک ہمارا ہے ریسرچ لیب, دوسرا ہے پازیٹیو ایجوکیشن. اور ریسرچ لیب میں ہم 3 چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. 3 اسٹیک ہولڈرز کے لیے ہم اسٹڈیز کنڈکٹ کر رہے ہیں. پہلی اسٹڈی جو ہے وہ ہم کارپوریٹ سیکٹر کے لیے کر رہے ہیں جہاں پر ہم امپلائیز ہیپینس لیولز جو ہیں وہ ڈسکور کر رہے ہیں تاکہ کارپوریٹ آرگنائزیشنز کو پتہ ہو کہ کون سے ورکنگ کنڈیشنز لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ ویل بینگ اینڈ ہیپینس کانٹیکسٹ میں فل فلنگ ایکسپیرئنس دیتے ہیں. اور امپلائیز کانٹیکسٹ میں وہ یہ دیکھیں کہ ہمیں کام جب چوز کرنا ہے کہ میں نے اگر کون سا کام میرے لیے بہتر ہے تو میں کس طرح کی کام کی آپشن میں سے اپنے لیے جو ہے وہ اپنا کام کی نوعیت کو دیکھوں.
اور دوسری ہم اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہم ہیپینس ریسرچ کرنے جا رہے ہیں جو ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. آج تک پاکستان میں پاکستانی اسٹوڈنٹس پہ اور پاکستانی ٹیچرز پہ ریسرچ ہیپینس کانٹیکسٹ پہ نہیں ہوئی کہ پاکستانی ٹیچرز کے ایشوز کیا ہیں, کیا پاکستانی ٹیچرز کیوں اپنی ٹیچنگ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں, کیا واٹ ڈز اٹ ٹیک ٹو میک اے ٹیچر ہیپی, وہ اپنی ٹیچنگ سے کیوں فلفلنگ ایکسپیرینس نہیں ایکسٹریکٹ کر سکتا. تو ہم وہ تمام ایلیمنٹس کو اسپاٹ کریں گے, وہ ایجوکیشنل آرگنائزیشنس کو اپنی فائنڈنگز دیں گے تاکہ وہ اپنی ایجوکیشنل پریکٹسز کو بہتر کریں. I think positive psychology has offered to all age groups. اس میں کوئی ایک خاص ایج اسپیسیفکیشن نہیں ہے. ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ آپ پہلے بچے سے شروع کریں گے. ہیپی چائلڈ سمٹ ہوا تھا ابھی 2017 میں, جس میں پوری کانفرنس میں لوگوں کو, تھنکرز کو اور سب کو کمبائن کر کے یہ اس ایک ایریا کے اوپر جو ہے وہ فوکس تھا کہ جو بچوں میں اسٹریس ڈپریشن بڑھ رہا ہے اس کو منیمائز کیسے کرنا ہے. اب بچہ اگر انسیکیور ہے, ڈپریس ہے, آئسولیٹڈ ہے تو وہ کبھی بھی بیلنسڈ انڈیویجول کی شیپ نہیں لے گا. وہ ہمیشہ جو ہے وہ ان سارے ٹراماز کو زندگی بھر اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے. تو ایجوکیشن کے تھرو آپ ٹیچرز کو ٹرین کریں گے. ان سکولز میں جا کے ٹیچرز کے تھرو ہی آپ ایک ہیپی چائلڈ کی بنیاد رکھیں گے. جب وہ بچہ ہیپی ہوگا تو وہ ایک ہیپی ورکر بنے گا. ہیپی ورکر ایک ہیپی لیڈر بنے گا. پھر ہیپی لیڈر جو ہے وہ ایک ہیپی انڈیویجول بن کے ہیپی پالیسی میکر بنے گا. ایونچولی آپ ایک تھرائیونگ سوسائٹی بنائیں گے. سو دس از دی ایکچوئل روڈ میپ جو کہ پازیٹیو سائیکالوجی کا جو ہے وہ ایک مشن ہے. کوئی جو ہے دو رائے ہو نہیں سکتی کہ پہلے 7 سال آپ کی فاؤنڈیشن ہے. اگر آپ نے یہ 7 سال پیرنٹس سن رہے ہیں, ٹیچرز سن رہے ہیں, جس نے آپ نے یہ 7 سال اگر آپ نے جو بھی بنیاد اچھی رکھی بری رکھی, یہی آپ کی پوری پرسنالٹی ہے. اس پہ سائیکالوجی جو ہے وہ کوئی متضاد رائے نہیں رکھتی. اچھا, اب آپ نے کہا کہ بچپن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ اب ہمارے ڈائنامکس جو ہیں لائف کے بدل رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو. ہماری اٹینشن سپین اور کوالٹی آف ٹائم جو بچوں کے ساتھ ہم گزارتے تھے, اب اس کے اوپر بہت زیادہ اس کو چیلنج فیس کرنے پڑ رہے ہیں. بچہ پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی آئسولیٹڈ فیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو لائف ہے نا وہ بہت سینسٹیو ہے. اتنی سینسٹیو ہے کہ جب آپ کا کوئی سمپل پلین ریمارک اس کا ایک پورا دن خراب کرنے کے لیے کافی ہے. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ ہم لوگوں کو, پیرنٹس کو, ینگ لوگوں کو سینسٹائز کریں کہ پیرنٹنگ, ریزنگ اے چائلڈ از اے ویری سیریس جاب. اور جو لوگ ٹیچنگ میں اور پیرنٹنگ میں آ رہے ہیں دے شوڈ بی اویئر آف آل دوز ایریاز کہ آپ اپنی لینگویج, اپنی کانورسیشنز, اپنے بیہیویئرس کو جب آپ بچوں کے سامنے جا رہے ہیں یو شوڈ بی مائنڈ فل آف دیٹ. اچھا, ہیپینس ریسرچ لیب جو ہے وہ سب سے پہلے پاکستان کی خود کی پہلی دفعہ جو ہے وہ ہیپینس ڈیٹا کلیکٹ کرے گا. ہم ہمیشہ, جب میں اپنا تھیسس کر رہی تھی پی ایچ ڈی کا, تو ہمیں ساری جو جتنی بھی سائٹیشن ہے وہ باہر کے ملکوں کا ریسرچ جو ہے وہ کوٹ کرنی پڑتی ہے. پاکستان کا خود کا ریسرچ جو ہے وہ بہت آئی تھنک ابھی انیشیل لیول پر ہے. تو میرا یہ انیشیٹو ہے کہ ہم پاکستان میں ایک تو ریسرچ جنریٹ کریں, ایویلویشن کا کلچر جنریٹ کریں. ہم جو تکے لگا کے جو ایک پرسیپشن کی بنیاد پہ کہانیاں بناتے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے, متس کی بنیاد پر ہم نے اپنا بلیف سسٹم بنا لیا ہوا ہے. جیسے میں ابھی جس سے بھی بات کرتی ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں, ہیپینس از دی بائی پروڈکٹ آف سو مینی ادر تھنگس. یہ تو پڑھانے سے یا پڑھنے سے نہیں آ سکتی نا. یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا, اس کی کیا ریالٹی کیا ہے, یہ تو بس فلاسفی ہے. سو واٹ آئی انڈرسٹینڈ از کہ جب آپ کے پاس ایویڈنس ہوگا, امپیریکل ایویڈنس ہوگا, تو آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ جس طرح آپ نے دوسری
ہر سبجیکٹ میتھ سائنس فزکس کیمسٹری پڑھا اور وہ آپ نے اس کا آرٹ سیکھ لیا، بالکل اسی طرح آپ زندگی گزارنے کا بھی طریقہ سیکھیں، خوش رہنے کا، ایوریج سے ایکسیلنٹ لائف کا جو سفر ہے وہ بھی آپ محنت سے سیکھیں گے، وہ نیچرلی نہیں آ جائے گا. اور یہ میں آج 21 سینچری میں نئی بات نہیں کہہ رہی ہوں، یہ ماسلو اور ایرسٹوٹل کے ٹائم کی باتیں ہیں کہ کس طرح انسان سیلف ایکچولائزیشن کی طرف اس ٹائم پہ بھی اس کو کھوج تھی کہ انسان دنیا میں صرف ایوریج لائف جینے نہیں آیا، اس کے اندر ایک نیچرل خواہش ہے اپنی ایک ایکسٹرا آرڈنری زندگی گزارنے کی خواہش. سو آئی ووڈ سے کہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو پے، جو واپس میں اس کو لنک کروں گی کہ ہیپینس یہاں پر صرف فار دا سیک آف ہیپینس ٹاکس پہ بات نہیں کرنی. آئی ایم گوئنگ ٹو پرووائڈ دیٹ امپیریکل ڈیٹا جس پہ ہم دیکھیں کہ پیسے کا اور خوشی کا کیا تعلق ہے. ان امپیریکل ڈیٹا ہم ایک پالیسی میکرز کے لیے یہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ڈفرینٹ طبقے ہیں سوسائٹی کے، جیسے مڈل کلاس ہے، لوئر مڈل کلاس ہے، ایلیٹ کلاس ہے. ہم کہنے کو تو یہ کہتے ہیں ساری زندگی ہمیں یہی لگتا رہتا ہے کہ جب میری سیلری اتنی بڑھے گی تو میں خوش ہو جاؤں گی یا ہو جاؤں گا، لیکن یہ صرف آپ کی خام خیالی ہے. جو آلریڈی اس اسکیل پر ہیں آپ ان سے جا کے پوچھیں کیا وہ خوش ہیں، کیا ان کو کوئی غم نہیں ہے. تو ایک ریسرچ ہم اس پہ بھی کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ اپنے بلیفس کو چیلنج کریں کہ جس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اینڈ گول ہے آپ کی، وہ وہاں پہنچنے کے لیے شاید آپ تب تک زندہ ہی نہ رہیں اور آپ اس پریزنٹ مومنٹ کو جو ہے وہ لوز کر جائیں. سو آپ نے جو مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے، بلیف سسٹم چینج کرنے ہیں، اس کے لیے لوگوں کو آج آپ ایک ایویڈنس دیں. سو ہیپینس ریسرچ لیب کنسٹرکٹ کرنے کے پیچھے دو وجہیں تھیں کہ ایک تو پاکستان میں ریسرچ اینڈ ایویلویشن، لوگوں کو یہ طریقہ سکھانا کہ آپ صرف فرضی کہانی پہ مت جائیں، آپ اگر کوئی آپ کا اوپینین ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے کچھ ریسرچ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک ایویڈنس ہوگا. اگر کسی چیز کے لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ فیلڈ امپورٹنٹ ہے تو آئی شوڈ ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. اچھا، اب اس پہ دو چیزیں ہیں. ایک تو میں آپ سے کہوں گی یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، وہ میں پہلے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس کے بعد آپ کا کویشچن ہے کہ جو انسان کی بات کر رہے ہیں نا، یہ پازیٹیو سائیکالوجی جو ہے وہ کلچر پہ بعد میں آئے گی اور انسان کے اوپر پہلے آئے گی. تو انسان چاہے جس بھی معاشرے میں رہ رہا ہوگا اس کی کچھ سرٹن یونیورسل نیڈس ہیں اور کچھ یونیورسل ڈائنامکس ہیں جس کی بیسس پہ وہ بدلتا ہے. تو ہم چونکہ پازیٹیو سائیکالوجی انسان کی ان سائیکولوجیکل، ایموشنل اور اسپرچول ڈائمینشنس کے اوپر بات کرتا ہے کہ جس سے وہ اپنی بہترین ورژن بنے. ٹھیک ہے، تو وہ چاہے امریکہ میں بھی ایک شخص رہ رہا ہے، اس کی بھی ایموشنل ٹراما، جب وہ ٹریجڈی فیس کرتا ہے تو وہ بھی روتا ہے. اور جب ایک انسان KPK میں یا کسی بھی ریموٹ ایریا میں بیٹھا ہوگا، اسے بھی جب کوئی اس کا پیارا لوز کرتا ہے، بلوڈ ون، اس کی بھی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اسے بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے. تو ہماری ہیپینس اور ٹریجڈی جو ہے وہ یونیورسل ہے، اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ایک یہ میری ذاتی رائے ہے. دوسری جو آ گئی، اب ہم نے کیا ڈیزائن کرنا ہے، ہم نے یہ ڈیزائن کرنا ہے پازیٹیو سائیکالوجی میں کہ لوگوں کو سائیکولوجیکلی، مینٹلی کس طرح ٹف اینڈ اسٹرانگ بنانا ہے تاکہ لوگ زندگی کی جتنے بھی کرائسس آئیں گے ان کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ زندگی آپ کو ون آفٹر دی ادر کرائسس دیتی رہے گی، کیونکہ دس از ہاؤ لائف از. تو اب میں نے اگر اپنی ایجوکیشن، اپنے کام، اپنی زندگی میں میں نے اپنے بچوں کو کیا اسکل دینا ہے، میں ان کو ساری زندگی اسپون فیڈنگ تو نہیں کرتی رہوں گی، میں تو ان کو کوئی اسکل دوں گی کہ آپ نے بیٹا زندگی گزارنی ہے تو کچھ اپنے اوپر ہارڈ اسکل بناؤ. سو ہم یہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ لائف اسکل یہ سیکھو جس میں آپ نے اپنے آپ کو ہارڈ مینٹلی ٹف کرنا.
سو مینٹلی ٹف کرنے کے لیے آپ جہاں پہ بھی ہوں گے, جس بھی ریجن کلچر میں ہوں گے, آپ کی بیٹلز مور اور لیس سیم ہوں گی. وہ ان کی نیچر ڈفرینٹ ہو سکتی ہے بٹ بیٹل سیم ہوں گی. ٹو بی اور ناٹ ٹو بی, آپ کون سا کام کریں جو آپ کی پرسنل ویلیوز کے ساتھ اور آپ کی ایکسپیکٹڈ رول کے ساتھ میچ کرے. سو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پازیٹیو سائیکالوجی جو ہے وہ ڈیولپڈ کنٹریز کا کام ہے اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں نہیں چلتی. دیٹ آئی ڈونٹ بائی. مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز ہر جگہ پر اویلیبل ہونی چاہیے. آپ جب دیں گے تو اس کی مارکیٹ خود بخود, جو اس کا ریسیپینٹ ہوگا, جو سیکھ کر رہا ہوگا, وہ خود اس کو بتائے گا کہ کیا مجھے اس کی ضرورت ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں اس کی مارکیٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی کریٹیوٹی ہے, جتنا پوٹینشل ہے, اس کا بہت زیادہ جو مارجن ہے وہ انٹیپڈ ہے. وہ ہماری کلچر کی وجہ سے ہے, اور وہ کلچر بھی میں کہتی ہوں بلیف کی وجہ سے ہے. دیکھیں, میں اکثر لوگوں سے پوچھتی ہوں, اپنے اسٹوڈنٹ باڈی سے بھی پوچھتی ہوں, میں پچھلے 15 سال سے پڑھا رہی ہوں. جب بھی میں ان سے پوچھتی ہوں کہ بتائیے جی, لیڈرز آر بورن اور میڈ, آپ کی سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے, آپ بتائیں واٹ میکس لائف ورتھ لیونگ. ان کے ہمیشہ لمیٹنگ بلیفس ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کوئی جو ہے وہ چوزن ونز ہوتے ہیں جو جینیس ہوتے ہیں. اب اگر آپ نے یہ تصور رکھا ہوا ہے کہ جو ایکسٹرا آرڈنری انسان ہے یا جینیس انسان ہے وہ اللہ بناتے ہیں, انسان کی پرسنل ایفرٹ میٹر نہیں کرتی, تو آپ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر ایکسٹرا آرڈنری بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. سو آپ کا بلیف گورن کرتا ہے کہ آپ کیا ایفرٹ ڈالیں گے اور پاسبلی آگے کیا کریں گے. سو پازیٹیو سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ آپ ہر انسان کے اندر اتنا ذخیرہ ہے, اسٹرینتھ ہے, اتنے زیادہ پوٹینشل ہے کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہے. اور جتنے بھی یہ آج ہم جس کو بھی آپ کہتے ہیں, جس بھی شخص کو آپ کامیاب کہتے ہیں, وہ تو صرف چند ایک ایگزامپلز ہیں. آپ نے اپنی ایگزامپل, اپنے ذخیرے کو تو کھوجا ہی نہیں ہے, آپ نے خود کو تو دیکھا ہی نہیں ہے کہ آپ کتنے بڑے کامیاب انسان ہو سکتے تھے. سو دس پازیٹیو سائیکالوجی ایکچولی چیلنجز دیٹ بلیف, اور میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کے بھی انسان اپنے آپ کو کھوجنا شروع کریں. ہم سب سے پہلے تو میں ٹیچر ٹریننگ کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں. ہم ٹیچرز کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں آن دی گائیڈ لائنز آف پازیٹیو سائیکالوجی. ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح ٹیچرز کی ڈمینر, ٹیچرز کا فیڈ بیک, ٹیچرز کی پریزنس, انفلوئنس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو انفلوئنس کرتی ہے. دوسرا, ہم ایکیڈیمک اسٹریس جو اسٹوڈنٹس میں ہو رہا ہے اور جو سوئسائڈ جو ہے وہ ایشوز بڑھ رہے ہیں ینگسٹرز میں, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم ورک شاپس, ہیپینس ورک شاپس اور کورسز ڈفرینٹ یونیورسٹیز اینڈ کالجز میں آن دی ٹاپک آف ہیپینس اینڈ ویل بینگ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو میجر یونیورسٹیز ہیں, لاہور, اسلام آباد اینڈ کراچی, وہاں پر ایز اے پرماننٹ کورسز پڑھائے جائیں تاکہ بچوں میں ایک بیلنسڈ اپروچ اپنی ایموشنل سائڈ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کے اوپر وہ کام کریں. تیسری چیز جو ہے وہ آئی تھنک ایک اوور آل اویئرنیس جنریٹ کرنا, کیونکہ جتنا بھی ہم بات کر لیں اس کے اوپر, دیر آر لائک اسٹل لیس ان اے وے, کیونکہ پاکستان میں بہت زیادہ بات آپ میڈیا پہ اگر دیکھتے ہیں تو کس چیز کے اوپر زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں, پولیٹیکل چیزوں کے اوپر, اور آئی تھنک باقی جو انٹرٹینمنٹ ہے اس کے اوپر. تو آئی تھنک اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی لوگ سیریسلی لیں تو اس کی بھی ہمیں انٹینسٹی کو انکریز کرنا پڑے گا. تو آئی تھنک اویئرنیس ہم زیادہ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں ویل بینگ اور ہیپینس کے اوپر. I would say کہ سیلف اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ. اب سیلف اویئرنیس یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ انسان
3 ڈائمینشنز پر آپریٹ کرتا ہے. ایک آپ کی کوگنیٹو سائڈ ہے, آپ کی سائیکولوجیکل ڈائمینشن ہے, جس پہ آپ وہ تمام فیصلے کرتے ہیں جو آپ کو ٹھیک لگتے ہیں, آپ کی ریزن کے اوپر بیس کرتے ہیں. ایک آپ کی ایموشنل سائڈ پہ ہے, جو آپ احساسات محسوس کرتے ہیں, آپ تمام فیصلے ان احساسات کی بیسس پہ کرتے ہیں. اور ایک تیسری سائڈ ہے جو آپ کی انٹیوشن ہے, اسپرٹ جس کو آپ کہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ پازیٹیو انسان وہ ہوتا ہے, یا پازیٹیوٹی تب حاصل ہوتی ہے جب ان تینوں ڈائمینشنز میں ایک رابطہ, ایک ہارمنی ہوتی ہے. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. کبھی ہم صرف یہاں سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ٹھیک بھی جا رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم جو ہے وہ احساسات دل سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ٹھیک جا رہے ہوتے ہیں. بٹ آپ کی آئیڈیل سچویشن یا پازیٹیوٹی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنی ہارمنی اس کو کس طرح, یا بیلنس کس طرح سے رکھ سکتے ہیں. تو الائنمنٹ ہونا ہارٹ, مائنڈ اینڈ سول کی از ایکچولی میکنگ یو پازیٹیو.